الثانی کے ساتھ کردستان عراق کے وزیر اعظم نے ملاقات کی، جس کے دوران دو طرفہ تعلقات کو فروغ دینے کے امکانات اور وسائل کا جائزہ لیا گیا۔ قطری کیبنٹ نے کہا ہے کہ کورونا وبا کی روک تھام کے لیے ملک میں نافذ احتیاطی تدابیر کو جاری رکھا جائے گا۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اور امریکہ کے وزیر خارجہ کے درمیان ٹیلی فون پر بات چیت ہوئی ہے، جس کے دوران دو طرفہ تعلقات کے علاوہ افغانستان کی تازہ صورتحال پر غور کیا گیا۔ نیٹو مشرقی یورپ کے ملکوں میں مزید فوجی دستے تعینات کرنے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے، جبکہ نیٹو نے اس خبر کی بھی تردید کی ہے کہ روس اپنی فوجیں پیچھے ہٹا رہا ہے۔ اور اب پیش خدمت ہے اردو ریڈیو قطر FM 107 سے آج کا پہلا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کے ساتھ دیوان امیری میں واقع شیخ عبداللہ بن جاسم کے نام سے موسوم مجلس میں عراقی کردستان کے وزیر اعلیٰ جناب مسرور بارزانی نے ملاقات کی، جس کے دوران دو طرفہ تعاون کو فروغ دینے کے وسائل کے علاوہ مشترکہ دلچسپی کے متعدد امور پر بات چیت کی گئی۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی بھی اس ملاقات میں موجود تھے۔ بعد ازاں وزیر اعظم اور کردستان کے وزیر اعلیٰ کے درمیان ہونے والی تفصیلی ملاقات میں دو طرفہ تعلقات کو مختلف شعبوں میں مستحکم کرنے کے ذرائع کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی کی صدارت میں قطری کابینہ کا معمول کا اجلاس بلایا گیا، جس کے دوران فیصلہ کیا گیا کہ کورونا وبا کی روک تھام کے لیے ملک میں نافذ احتیاطی تدابیر کو جاری رکھا جائے گا۔ کابینہ کو شورا کونسل کی جانب سے فوجی ریٹائرمنٹ اور سوشل سیکیورٹی کے متعلق منظور کردہ قانونی بلوں کی تفصیلات سے بھی آگاہ کیا گیا۔ بعد ازاں کیبنٹ نے ایجنڈے پر درج دیگر موضوعات کا جائزہ لیا اور ان کے متعلق مناسب فیصلے صادر کیے۔ شورا کونسل کے اسپیکر جناب حسن بن عبداللہ الغانم کی قیادت میں کونسل کا وفد عرب پارلیمان اتحاد کی 32ویں کانفرنس اور عرب پارلیمان کی 4تھی کانفرنس میں شرکت کر رہا ہے۔ 32ویں کانفرنس عرب یکجہتی کے عنوان کے تحت آج جمعرات سے مصر کے دارالحکومت قاہرہ میں شروع ہو رہی ہے، جبکہ عرب پارلیمان کی 4تھی کانفرنس کا آغاز 19 فروری سے ہوگا۔ شورا کونسل کے اسپیکر جناب حسن بن عبداللہ الغانم نے عرب پارلیمانی اتحاد کی 32ویں کانفرنس میں شرکت کے لیے آنے والے وفود کے سربراہان اور عرب پارلیمانوں کے اسپیکروں کے مشاورتی اجلاس میں بھی حصہ لیا، جس کے دوران کانفرنس کے ایجنڈے کا جائزہ لیا گیا اور مشترکہ عرب عمل سے متعلق موضوعات پر غور کیا گیا۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی نے امریکہ کے وزیر خارجہ جناب ٹونی بلنکن کے ساتھ ٹیلی فون پر بات چیت کی ہے، جس کے دوران دونوں ملکوں کے آپسی تعلقات اور ان کو مختلف شعبوں میں فروغ دینے کے وسائل کا جائزہ لیا گیا۔ دونوں رہنماؤں نے افغانستان کی سیاسی اور سیکیورٹی صورتحال، ایٹمی مذاکرات اور دیگر اہم علاقائی اور عالمی امور پر تبادلہ خیال کیا۔ قطر کے وزیر بلدیات ڈاکٹر عبداللہ بن عبدالعزیز بن ترکی السبیعی نے کھجوروں کے متعلق بین الاقوامی کونسل کے وزارتی اجلاس میں شرکت کی۔ یہ اجلاس سعودی عرب کے شہر الاحساء میں منعقد کیا گیا۔ اجلاس میں قطر کی شرکت سے واضح ہوتا ہے کہ قطر کھجور کی صنعت کو انتہائی اہمیت دیتا ہے۔ قابل ذکر ہے کہ حکومت قطر مقامی سطح پر کھجور کی پیداوار کی حوصلہ افزائی کرتی ہے اور اس حوالے سے مقامی کھجوروں کی ایگزیبیشن کے علاوہ لوکل فریش ڈیٹس فیسٹیول کا انعقاد بھی کرتی ہے۔ قطر معذور افراد کے امور کے متعلق منعقد کی جانے والی تیسری عالمی سربراہ کانفرنس میں شرکت کر رہا ہے۔ یہ کانفرنس ویڈیو کانفرنسنگ ٹیکنالوجی کے ذریعے منعقد کی جا رہی ہے، جس کی میزبانی مشترکہ طور پر ناروے، جمہوریہ گھانا اور معذور افراد کا بین الاقوامی اتحاد کر رہا ہے۔ کانفرنس میں دنیا بھر سے 800 اعلیٰ سطحی شخصیات شرکت کر رہی ہیں، جن میں ملکوں اور حکومتوں کے سربراہان اور وزراء شامل ہیں۔ اس سمٹ میں قطری وفد کی قیادت وزیر برائے سماجی ترقی اور خاندانی امور محترمہ مریم بنت علی بن ناصر المسند کر رہی ہیں۔
قطر اور افغانستان کے وفود کے درمیان دوحہ میں مذاکرات ہو رہے ہیں۔ افغانستان میں ترقیاتی اور امدادی شعبوں میں تعاون کو بڑھانے کے وسائل پر کل دونوں ملکوں کے درمیان دوحہ میں بات چیت کی گئی۔ قطری وفد کی قیادت معاون وزیر خارجہ محترمہ لؤلؤہ بنت راشد الخاطر نے کی، جبکہ افغان وفد کی قیادت کارگزار حکومت میں قائم مقام وزیر خارجہ جناب امیر خان متقی نے کی۔ اجلاس کے دوران افغانستان میں ترقیاتی اور امدادی منصوبوں پر غور کیا گیا۔ اسی طرح افغانستان میں تعلیمی شعبے کو فعال بنانے اور افغان طلباء اور اساتذہ کی بہبود کے لیے باہمی تعاون کے امکانات کا بھی جائزہ لیا گیا۔ یہ خبریں آپ اردو ریڈیو قطر FM 107 سے سن رہے ہیں۔ معاون وزیر خارجہ برائے علاقائی امور ڈاکٹر محمد بن عبدالعزیز بن صالح الخلیفی کے ساتھ دوحہ میں مصر کے سفیر جناب عمرو کمال الشربینی، ملیشیا کے سفیر جناب زیم شہری بن شاہران، سنگاپور کے سفیر جناب جے سوہن سنگھ، جاپان کے سفیر جناب سیتوشی مائیدا، اسپین کی سفیر محترمہ بیلین الفیرو، یونان کی سفیر محترمہ ہیلینی میخانو بولو اور آسٹریلیا کے سفیر جناب جوناتھن موئر نے الگ الگ ملاقات کی، جس کے دوران دونوں ملکوں کے باہمی تعلقات اور متعدد علاقائی امور پر بات چیت کی گئی۔ ریاست قطر نے جمہوریہ صومالیہ کے دارالحکومت مقادیشو میں کیے گئے دھماکے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ اس دھماکے میں 2 افراد ہلاک اور کئی دوسرے زخمی ہو گئے تھے۔ وزارت خارجہ نے ایک بیان میں واقعے کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا کہ قطر دہشت گردی اور تشدد کی ہر کارروائی کو مسترد کرتا ہے، چاہے اس کے موٹیوز اور ریزنز کچھ بھی رہے ہوں۔ امریکہ اور نیٹو نے اعلان کیا ہے کہ روس اب بھی یوکرین کے بارڈر پر اپنی فوج جمع کر رہا ہے، حالانکہ ماسکو نے کہا تھا کہ وہ اپنے دستوں کو پیچھے ہٹا رہا ہے۔ نیٹو کے سیکریٹری جنرل ینس اسٹولٹنبرگ نے کہا کہ روس یوکرین سرحدوں پر اب بھی انتہائی کشیدگی ہے۔ انہوں نے کہا کہ نیٹو نے اپنے فوجی کمانڈروں کو ذمہ داری دی ہے کہ وہ نیٹو میں شامل جنوب مشرقی ملکوں میں لڑاکا دستے تعینات کرنے کے بارے میں ایک تفصیلی منصوبہ تیار کریں۔ نیٹو یہ قدم روس کی جانب سے یوکرین کی سرحد پر فوج کی تعیناتی کے جواب میں اٹھا رہا ہے۔ دوسری جانب امریکہ کے سینکڑوں پیراشوٹرز پولینڈ پہنچ چکے ہیں۔ ادھر برطانیہ نے اعلان کیا ہے کہ وہ روس کے پڑوسی ملک اسٹونیا میں موجود برطانوی دستوں کی تعداد کو دگنا کر رہا ہے۔ اسی دوران یوکرین کے صدر جناب ولودیمیر زیلنسکی نے اعلان کیا ہے کہ انہیں اب تک ایسا نہیں لگا کہ روس فوجیں پیچھے ہٹا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حملے کی صورت میں وہ اپنے ملک کا دفاع کریں گے۔ کیو نے سیکورٹی کونسل سے یہ مطالبہ بھی کیا ہے کہ وہ روسی پارلیمنٹ کی جانب سے یوکرین کے 2 علیحدگی پسند علاقوں کو تسلیم کرنے کے فیصلے پر غور و خوض کرے۔ آسٹریا کے دارالحکومت ویانا میں ایٹمی مذاکرات جاری ہیں۔ روس نے کہا ہے کہ ایران اور مغربی ملکوں کے درمیان ہونے والے مذاکرات اب آخری مرحلے میں ہیں، جبکہ فرانس نے اعلان کیا ہے کہ ایٹمی معاہدے کو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے بس چند دنوں کی مہلت اور رہ گئی ہے۔ فرانس نے ایران سے مطالبہ کیا کہ وہ اس حوالے سے سیاسی فیصلے کرے۔ فرانس کے وزیر خارجہ جان ایف لے ڈریان نے کہا کہ مغربی ممالک روس اور چین مجوزہ سمجھوتے پر عمومی طور پر متفق ہیں، لیکن اگر آئندہ چند دنوں میں یہ سمجھوتا نہ ہوا تو دنیا کو ایٹمی پھیلاؤ کے شدید بحران کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور اب خبریں کھیل کی دنیا سے۔ ساؤتھ افریقہ اور نیوزی لینڈ کے درمیان کرائسٹ چرچ میں سیریز کے پہلے ٹیسٹ میچ کا آج پہلا دن ہے۔ مہمان جنوبی افریقہ کی ٹیم نیوزی لینڈ کے فاسٹ بالر میٹ ہنری کا سامنا نہ کر سکی اور پوری ٹیم پہلی اننگز میں صرف 95 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ میٹ ہنری نے 15 اووروں میں 23 رن دے کر 7 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ گزشتہ 23 ٹیسٹ میچوں میں یہ ساؤتھ افریقہ کا لوویسٹ ٹوٹل ہے۔ سن 1932 کے بعد سے یہ پہلا موقع ہے کہ ساؤتھ افریقہ کی ٹیم 100 سے کم رنوں پر آؤٹ ہو گئی ہے۔ یورپین چیمپئنز لیگ فٹ بال کے پری کوارٹر فائنلز میں کل انگلش کلب لیورپول نے اٹلی کے فٹ بال کلب انٹر میلان کو فرسٹ لیگ میں 2-0 سے شکست دے دی۔ دونوں گول سیکنڈ ہاف میں کیے گئے۔ روبرٹو نے 75ویں منٹ میں پہلا
اور محمد صلاح نے 83ویں منٹ میں ٹیم کا دوسرا گول کیا۔ آج کا پہلا نشریہ ختم ہونے سے قبل اس وقت کی اہم سرخیاں ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کے ساتھ کردستان العراق کے وزیر اعلیٰ نے ملاقات کی، جس کے دوران دو طرفہ تعلقات کو فروغ دینے کے امکانات اور وسائل کا جائزہ لیا گیا۔ قطری کیبنٹ نے کہا ہے کہ کورونا وبا کی روک تھام کے لیے ملک میں نافذ احتیاطی تدابیر کو جاری رکھا جائے گا۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اور امریکہ کے وزیر خارجہ کے درمیان ٹیلی فون پر بات چیت ہوئی ہے، جس کے دوران دو طرفہ تعلقات کے علاوہ افغانستان کی تازہ صورتحال پر غور کیا گیا۔ نیٹو مشرقی یورپ کے ملکوں میں مزید فوجی دستے تعینات کرنے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے۔ نیٹو نے اس خبر کی بھی تردید کی ہے کہ روس اپنے فوجی دستے پیچھے ہٹا رہا ہے۔ اردو ریڈیو قطر FM 107 سے آج کا پہلا مفصل نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ عبید طاہر اور تکنیکی معاون جابر حسین کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔